الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم إن الله هو التواب الرحيم صدق الله العلی العظیم۔ رفقائے محترم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 118۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کی آیت میں آپ نے سنا تھا، یہ فرمایا تھا کہ اللہ پاک نے نبی پر، مہاجرین پر، انصار پر مہربانی کی ہے، توجہ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مہربانی کے جواب میں ان مہاجرین نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، انصار نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمایا ہے۔ آج اللہ پاک نے فرمایا کہ ان تین پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، ان کے اوپر اپنا کرم فرمایا۔ الذین خلفوا، جن کے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا تھا۔ حضرات، یہ تین صحابہ تھے اور تین بڑے جلیل القدر صحابہ تھے۔ ان میں ایک کعب بن مالک تھے، یہ بہت بڑے شاعر تھے اور بڑا نام تھا اس معاشرے میں ان کا۔ یہ بدر کی لڑائی میں تو شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن یہ بیعت عقبہ میں شامل تھے، اور اس کے علاوہ دو اور صحابی تھے۔ اللہ پاک نے ان کے معاملے کو ملتوی کر دیا تھا، مؤخر کر دیا تھا۔ کب؟ جب تبوک کے سفر پر واپسی ہوئی تو تمام منافقین ایک ایک کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں عذر پیش کرنے لگے، اور اللہ کے رسول ہر آدمی کا عذر قبول کرتے اور اس کو 80 لوگ تھے جنہوں نے عذر پیش کیے اور اللہ کے رسول نے ان کے عذر کو قبول کیا۔ لیکن جب کعب بن مالک آئے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا، ہاں کعب، تم بتاؤ تمہارا کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سچی بات یہ ہے کہ کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، بہترین صحت کی حالت میں تھا، سواری بھی موجود تھی، سفر بھی کر سکتا تھا، لیکن بس اپنی سستی کی وجہ سے میں رہ گیا، اپنی سستی کی وجہ سے میں رہ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر جاؤ، وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، اب تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا، میں نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے اٹھا تو قبیلے کے لوگوں نے مجھے سخت ملامت کی، اور انہوں نے کہا، یار تو نے کیا کیا ہے؟ جس طرح لوگ عذر کر رہے تھے تو بھی عذر کر لیتا، اب اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیا۔ تو انہوں نے اتنی مجھے ملامت کی کہ میں بھی سوچنے لگا کہ میں دوبارہ جاؤں اللہ کے رسول کی خدمت میں، کوئی عذر پیش کر دوں کہ ناراضگی نہ لیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ دو اور صحابہ نے بھی یہی روش اختیار کی ہے کہ انہوں نے سچ بولا ہے، تو اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے، تو میں پھر وہاں ثابت قدم ہو گیا۔ آپ پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے، پھر اس قصے کی تھوڑی سی جھلکیاں ہم دیکھیں گے اور سنیں گے۔ تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، حتیٰ یہاں تک کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی فراخی کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی۔ زمین فراخ تھی، ہر جگہ جا آ سکتے تھے، لیکن ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی۔ اور وضاقت علیہم انفسہم، اور خود ان کی جانیں ان کے اوپر بوجھ بن گئی، خود ان کی جانیں ان کے اوپر بھار بن گئیں۔ اب ان کی ویسے بیان نہیں کیا جا سکتا کون سی کیفیت تھی اور کیسی کیفیت تھی جس سے وہ گزر رہے تھے۔
وَظَنُّوا، اور وہ جو گمان کرنے لگے تھے، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، ان کا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کوئی دوسری جائے پناہ نہیں جی۔ اور ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر توجہ فرمائی، لیتوبوا، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ رحمت